اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی جانب سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ سو بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے، پس عنقریب انہیں اس امر کی خبر پہنچ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس میں کتنی ہی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں ضرور قدرت الہیہ کی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب ہی تو غالب مہربان ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی۔ سو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے۔ اور ان کا میرے اوپر قطبی کو مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ارشاد ہوا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں۔ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں پالا نہیں تھا؟ اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے، اور پھر تم نے اپنا وہ کام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا، یعنی ایک قطبی کو قتل کر دیا، اور تم ناشکر گزاروں میں سے ہو، ہماری پرورش اور احسانات کو بھول گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا کہ کیا ایک گھمسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پھر میں اس وقت تمہارے دائرہ اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے اداروں سے خوف زدہ ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا۔ اور کیا کوئی بلائی ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ اس کا سبب بھی یہ تھا کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے کہا، سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہیں تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ مشرق اور مغرب اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز بطور معجزہ بھی لے آؤں۔ فرعون نے کہا، تم اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ اسی وقت واضح طور پر اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ بڑا دانا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکال دے، پس تم اب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ وہ بولے کہ تو اسے اور اس کے بھائی ہارون کے حکم سزا سنانے کو مؤخر کر دے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو بلانے کے لیے ہرکارے بھیج دے۔ وہ تیرے پاس ہر بڑے ماہر فن جادوگر کو لے آئیں۔ پس سارے جادوگر مقرر دن کے معینہ وقت پر جمع کر لیے گئے، اور فرعون کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس موقع پر جمع ہونے والے ہو تاکہ ہم جادوگروں کے دین کے پیروی کر سکیں۔
اگر وہ موسیٰ اور ہارون پر غالب آ گئے۔ پھر جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی اجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلے میں غالب ہو جائیں؟ فرعون نے کہا، ہاں، بے شک تم اسی وقت اجرت والوں کی بجائے میرے قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور قربت کا درجہ اجرت سے کہیں بلند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم وہ جادو کی چیزیں ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ضرور غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے اپنی اصل حقیقت سے پھیر رکھی تھیں۔ بس سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم جلد ہی اپنا انجام معلوم کر لو گے۔ میں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، اس میں کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، اس وجہ سے کہ اب ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے اور کہا، بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہیں اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب بھی مستعد اور چوکس ہیں۔ پس ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا اور خزانوں اور نفیس قیام گاہوں سے بھی نکال دیا، اور ہم نے اسی طرح کیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر سورج نکلتے وقت ان فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اب ہم ضرور پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راہ نجات دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے، اور آپ